نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 120 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا: ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ ذالک بانہم لا یصیبہم ظماء ولا نصب ولا محمصۃ فی سبیل اللہ ولا یطؤن موطئا یغیظ الکفار ولا ینال من عدو نیلا الا کتب لہم بہ عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ کہ اہل مدینہ اور ان کے گرد انواع کے لوگوں کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ ہو کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ ان کی جان سے زیادہ اپنی جانوں سے رغبت رکھیں۔ یہ اس لیے ہے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو پیاس لگتی ہے، جو مشقت پہنچتی ہے اور جو بھوک لگتی ہے، اور جو کسی ایسی جگہ پر چلتے ہیں جہاں کا چلنا کافروں کو غضبناک کرتا ہے، اور دشمن سے جو کچھ بھی پاتے ہیں، مگر یہ کہ ہر ایک بات کا بدلہ ہے، میں ان کے لیے ایک نیک عمل لکھ دیتا ہوں، یا ان کے لیے ایک نیک عمل لکھا جاتا ہے، بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ اس آیہ مبارکہ میں رب کریم نے غزوہ تبوک میں جو لوگ پیچھے رہ گئے ان کو یہ ایڈریس کیا، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ تک یہ قانون جو تھا یہ ایمان والوں کو سمجھا دیا کہ اہل مدینہ اور اس کے ساتھ رہنے والے جو بدو تھے، کچھ مدینہ کے لوگ اور کچھ اطراف کے لوگ جنہوں نے غزوہ تبوک میں جانے سے اعراض برتا تھا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے یہ بات مناسب نہیں، جائز نہیں ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھ جائیں۔ کہ پہلی بات جو اللہ کریم نے اس آیہ کریمہ میں بتائی کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس کسی غزوہ میں شریک ہوں تو پھر کسی ایمان والے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ پیچھے بیٹھ جائے، ماں سوائے وہ جو عذر اللہ کریم نے جن کو اجازت دی، کوئی اندھا ہے، کوئی کمزور ہے، لاغر ہے، یا جن کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اجازت دے دی جائے۔ خود بخود کسی شخص کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ جس بھی غزوہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہوں اس غزوہ سے کوئی پیچھے رہ جائے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا نہ یہ کہ تم اپنی جانوں کو میرے محبوب کی جان سے زیادہ رغبت رکھو کہ ہم اس مشقت میں کیسے اپنے آپ کو ڈالیں، اتنی گرمی میں، اتنی مشکل کا سفر ہے، جو مشقت جو مسلمانوں نے اٹھائی، تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اپنی جانوں کو میرے محبوب کی جانوں سے زیادہ عزیز نہ جانو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ یہ بات رب کریم سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جب میرا محبوب تمہیں کہے اور میرا محبوب خود شامل ہو تو پھر کسی کو یہ اجازت نہیں ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی عذر پیش کر کے پیچھے بیٹھ جائے۔ پھر اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں اس معاملے میں کچھ مشقت بھی پہنچے، تمہیں بھوک لگے یا پیاس برداشت کرنا پڑے، یا تم ایسے مقام پر ہو جہاں پر کافر غضبناک ہوں، اور جو کچھ بھی تم پاتے ہو، خواہ وہ تمہارا قتل ہو، خواہ تم زخمی ہو جاؤ، یا تمہیں مال غنیمت ملے، جو بھی تمہارے ساتھ معاملہ ہو، اگر اس جہاد میں بھوک پیاس تم اگر اپنے برداشت کرتے ہو، دشمن کی غضبناکی کا جو ہے تم اگر سامنا کرتے ہو، یا تم قتل کر دیے جاتے ہو، یا تم کو زخمی کر دیا جاتا ہے، یا فتح یاب ہو کر تم مال غنیمت حاصل کرتے ہو، یہ ساری ہی شکلیں جو ہیں
اللہ فرماتا ہے کہ ہر ایک بات کے بدلے میں تمہارے لیے ایک نیک عمل لکھ دوں گا. ہر تمہارا جو عمل ہے اس کے بدلے میں اللہ کے ہاں نیک عمل لکھا جائے گا. تو دوسری بات رب کریم نے یہ سمجھائی کہ حالت جیسی بھی ہو، مشکلات جتنی بھی ہوں، آپ اس بات کے پابند ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد پر جانے سے انکار نہیں کر سکتے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ کریم جو ہے وہ کسی بھی نیک کام کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا، کہ جو کچھ بھی تم کرو گے اس کا نفع جو ہے اللہ کریم کے پاس تمہیں ضرور بر ضرور ملے گا. وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَدِيًّا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور نہ یہ کہ وہ تھوڑا خرچ کرتے اور نہ بڑا، اور کسی میدان کو طے کرتے راہ خدا میں، مگر ان کے لیے لکھ دیا جاتا تاکہ اللہ انہیں ہر بہتر جزا دے جو وہ کیا کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ رب کریم کی بارگاہ میں یا اس کے رستے میں تھوڑا خرچ کیا جائے یا زیادہ خرچ کیا جائے، یا یہ ہے کہ چھوٹا سفر کیا جائے یا لمبا سفر کیا جائے، اللہ فرماتا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو وہ اللہ کے ہاں لکھ لیا جاتا ہے. تمہارا تھوڑا خرچ کیا ہوا بھی اور تمہارا زیادہ خرچ کیا ہوا بھی، سفر تمہارا اللہ کی راہ میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر ایک عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں وہ لکھ لیا جاتا ہے. کیوں لکھ لیا جاتا ہے؟ تاکہ اللہ انہیں ہر عمل کی بہتر جزا دے جو وہ کیا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ میں کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا. یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ تم جو بھی کرتے ہو وہ میں لکھ لیتا ہوں، وہ رقم کر لیا جاتا ہے، اس لیے کہ تمہیں اس عمل کا بدلہ دیا جائے، تمہیں اس کی جزا عطا کی جائے. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان نکل کھڑے ہوں، تو ان میں سے ایک گروہ کی ایک جماعت کیوں نہ نکلے کہ وہ لوگ دین میں تفقہ حاصل کریں اور اپنی قوم کو ڈرائیں، اور جب ان کی طرف پلٹ کر آئیں تاکہ وہ بھی بچیں، وہ گناہ و نافرمانی کی زندگی سے بچ سکیں. تو اس آیہ کریمہ میں رب کریم نے اب یہ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان نکل کھڑے ہوں. یہ دوسری صورت ہے جو اللہ کریم یہاں بیان فرما رہا ہے. جب غزوہ تبوک میں یہ وعید سنائی گئی نا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اور اللہ کی ناراضگی سامنے آئی کہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے اعراض برتا، تو اس کے بعد جتنے بھی جنگی معاملات ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قافلوں کو بھیجتے تھے تو سارے مسلمان اس پر جانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے یا چلے جاتے تھے. اور روایت میں آتا ہے کہ اس کی شان نزول یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے، لشکر بھیجے اور آپ خود جو تھے مدینہ میں رہے، تو اس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی ممکن نہیں کہ سارے کے سارے چلے جائیں اور میرا محبوب پیچھے اکیلا رہ جائے. تو یہاں حکم یہ ہوا کہ جب میرا محبوب، اب یہ دوسری شکل ہے کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو مدینے میں اور لشکر جو ہے اسلام کے لیے جہاد کرنے کے لیے نکلے، تو پھر سب کو نکلنے کا حکم نہیں ہے. یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ میرے محبوب کے پاس رہے. اور کس مقصد کے لیے رہے؟ ہر گروہ میں سے، ہر قبیلے میں سے ایک جماعت جو ہے وہ میرے محبوب کے پاس رہے. کس کام کے لیے؟ تفقہ فی الدین کے لیے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتدریج قرآن کا نزول ہو رہا تھا، اللہ کے احکامات نازل ہو رہے تھے، تاکہ ان کو وہ حاصل کر سکیں، ان کو یاد کر سکیں، ان کو جمع کر سکیں. تو مستقل جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود رہیں تاکہ ہر حکم جو ہے وہ اس کو محفوظ کیا جا سکے. اور پھر جب وہ اللہ فرما رہا ہے جب وہ پلٹ کر آئیں، جو لوگ اس وقت موجود نہ تھے جس وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے متعلق کوئی پیغام دیا، کوئی حکم دیا، تو جو لوگ واپس جب آئیں تو ان کو ڈرایا جائے تاکہ وہ بھی ان گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچ سکیں جو احکامات اللہ کی طرف سے نازل ہوئے. اسی طرح حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کی دوسری جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ قریب کے جتنے جواہر کے علاقے تھے وہاں سے ایک جماعت کا کچھ حصہ جو تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا اور آ کر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا کرتے تھے، اور پھر وہ دین سیکھ کر جا کر باقی پیچھے جو رہ جاتے تھے جماعت میں لوگ، ان کو جا کر دین پڑھایا کرتے تھے.
تاکہ ان تک بھی جو اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام ہے وہ پہنچ جائے۔ اسی سے فقہ ہے، یہ تفقہ فی الدین جو کہا گیا نا، یہ حکم خدا بندی ہے، حکم کہ اللہ کے دین میں تحقیق کرنا۔ تفقہ کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرنا، بات کی جو اصل ہے اس کو جاننا، بات کے اندر بات کیا ہے اس کو سمجھنا، اس کو تفقہ کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے علم حاصل کرنا، جی، ایک ہوتا ہے جو علم ہے اس کا جو اندر مخفی معاملہ ہے، ایک بات اللہ اور اللہ کے رسول نے کی، اس کے مطالب کو جاننا، اس کے معنی کو جاننا، اس کی اصل کو جاننا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا اطلاق کیسے ہوگا، یہ ہے تفقہ فی الدین۔ اسی سے فقہ ہے۔ یہ جو فقہ ہے نا، یہاں مرتب کی گئی، جن کو ہم چار امام جو ہم کو کہتے ہیں، فقہ حنفی ہے، فقہ مالکی، فقہ شافعی اور فقہ حنبلی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کے اس حکم کے مطابق جو تھے دین پر تفقہ کی، غور و فکر کیا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو تھے ان کو، اور اللہ کے فرامین کے مطابق جو تھا وہ دنیا کے جو مسائل تھے ان کو جو تھا جمع کیا اور لوگوں کے لیے آسانی کا راستہ پیدا کیا۔ تو یہ بھی قرآن کی نص سے یہ حکم ہے۔ اب ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، مگر تفقہ فی الدین جو ہے وہ ہر پر فرض نہیں ہے۔ ایک جماعت کا ذکر کیا گیا، کیا؟ ایک گروہ کی ایک جماعت۔ تو اس سے بات یہ سمجھ آئی کہ جو علم حاصل کرنا ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم کی دو قسمیں ہیں نا جی، ایک علم ہے جو فرض عین ہے، وہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کیا؟ نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز کے مسائل کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز میں اگر غلطی ہوگی تو اس کو درست کیسے کرنا ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، کس طرح پڑھنی ہے، یہ سارے مسائل جو نماز کے ہیں، یہ اس کا ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے۔ ہم اس معاملے میں بہت کمزور ہیں، ساری زندگی گزر جاتی ہے بندے کی، نہ وضو کرنے کا طریقہ آتا ہے صحیح طریقے سے، نہ نماز ادا کرنے کا طریقہ آتا ہے، اور شرم میں مارے جاتے ہیں۔ ہم شرم محسوس کرتے ہیں، یعنی کہ اگر 65 سال کا، 60 سال کا، 55 سال کا بوڑھا ہے، وال اس کے سفید ہو گئے ہیں، تو پھر اس کو شرم آئے گی کہ میں کسی بچے سے پوچھوں۔ دین کے معاملے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، چاہے جا کے آپ غلط عمل کرتے رہیں، آپ نمازیں پڑھتے رہیں، غلط پڑھتے رہیں، وضو آپ کا ٹھیک نہ ہو، اس سے بہتر یہ ہے جب اللہ کہہ رہا ہے کہ پوچھو، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو کسی اس سے پوچھو جس کو علم ہے، اہل الذکر سے پوچھ لو، اہل علم سے پوچھ لو۔ تو یہ بھی فرض عین میں شامل ہے کہ اگر نماز آپ نے پڑھنی ہے تو نماز کے مسائل کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس میں رخصت نہیں ہے کسی مسلمان کو۔ روزہ آپ رکھتے ہیں تو روزے کے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو، کن وجہوں سے روزہ فاسد ہوتا ہے، کن وجہوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، روزے کی شرائط کیا ہیں، جی یہ علم انسان کو ہونا چاہیے۔ اسی طرح زکوٰۃ آپ دیتے ہیں، اگر صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ کے مسائل کا آپ کو علم ہونا چاہیے اور آپ کو حاصل کرنے چاہیے۔ عمرہ کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، یہ جو تمہاری عام مسلمان کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے مسئلے ہیں نا، اس کا ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے۔ یہ فرض عین ہے، یہ فرض، اس میں کوتاہی جو ہے وہ انسان کے لیے وہ ہلاکت کا باعث بن جاتی کہ آپ کو علم ہی نہیں ہے نماز کیسے پڑھنی ہے، آپ نے سب کیا کہتے ہیں امام پر چھوڑ دیا، پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، امام صاحب نے جو پڑھا بس ٹھیک ہے جی، پیچھے سے امام کے ہم سمجھتے ہیں کہ ساتھ ہماری جان چھوٹ گئی۔ اب امام کی مرضی ہے، جیسے مرضی پڑھائے، تھوڑی پڑھائے، زیادہ پڑھائے، ٹھیک ہے۔ لہذا اپنے معاملات میں جو مسائل ہیں ان کو سمجھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور دوسرا ہے فرض کفایہ جس کو کہا جا سکتا ہے، اس میں تخصیص ہے، وہ لوگ اس علم کو حاصل کریں گے جو اہل ہیں اس علم، جن کو اللہ کریم نے علیحدہ سے پیدا کیا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو تفقہ دین کے لیے اللہ نے ان کو خاص اخلیت دے رکھی ہوتی ہے۔ تو ویسی جماعت بھی جو ہے مسلمانوں میں ایک ہونی چاہیے کہ جو دین کے معاملے میں غور و فکر کریں، وقت کے مطابق جو مسائل ہیں ان کو وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ مگر ایک صدی پیچھے چلے جائیں، جب یہ لاؤڈ سپیکر نہ تھا، تو جب لاؤڈ سپیکر آیا تو طرح طرح کے فتوے آئے لاؤڈ سپیکر پر کہ یہ حرام ہے، اس میں اذان دینی حرام ہے، اس میں خطاب کرنا حرام ہے، اس طرح کے مسائل۔ تو پھر اس پر اتحاد کیا گیا، جو اہل علم تھے وہ بیٹھے، انہوں نے بیٹھ کر اس پر غور کیا، اس پر گفتگو کی، تو پھر یہ لاؤڈ سپیکر کا جائز استعمال جائز ہو گیا۔ اسی طرح کے معاملات ہیں، ٹرین پہ سفر آپ نے کرنا ہے، ہوائی جہاز میں کیسے نماز پڑھنی ہے، ٹرین میں کیسے نماز پڑھنی ہے،
کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حیات طیبہ میں تو یہ اسباب نہ تھے، تو ہر زمانے کے مطابق جو ہے دین اسلام کی توجیہ کرنی، قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں سے رستہ نکالنا، اجتہاد کرنا، یہ ہے تفقہ فی الدین۔ اور یہ بھی ایک جماعت جو ہے یہ قیامت تک کے لیے جو ہے نا اللہ کے حکم کے مطابق یہ جماعت رہنی چاہیے اور ہونی چاہیے اور ہوتی ہے۔ لوگ ہیں اللہ کے خود ہی پیدا کرتا ہے کہ جو دین کے متعلق سوچتے ہیں، دین میں سے عامت المسلمین کی جو ہے رہنمائی کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ دو طرح کے علم دین کی بات یہاں ہے۔ ایک وہ جو خاص ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کریم نے خاص بندے پیدا کیے اور خود ہی وہ پیدا کرتا ہے، وہ پھر دین کے معاملے میں اس پر غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں اور رستہ نکالتے ہیں۔ جتنے مسائل آج ہماری دنیا میں ہیں، موجود ہیں، یہ آج سے 1400 سال پہلے نہ تھے۔ تو آج کی صدی میں جو مسائل ہیں یہ اگلی صدی میں اس سے بڑھ کر مسائل اور طرح کے ہوں گے۔ دیکھیں نا، جب ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ ہے، اس وقت تو یہ معاملات نے سائنس نے ترقی کرے گی، آگے اور بڑھے گی، اس سے زیادہ پیچیدہ مسائل آئیں گے سائنس میں سے، تو ان کو حل کرنے کے لیے اللہ کریم اس صدی میں ایسے لوگ پیدا کرے گا کہ جو پھر تفقہ کریں گے، دین پر غور و فکر کریں گے اور پھر عامت المسلمین کو رہنمائی کریں گے۔ یہ حکم ہے تفقہ فی الدین کا ایمان والوں کے لیے کہ بس یہیں پر نہ بیٹھے رہو، جو تم کو مل گیا اسی پہ نہ بیٹھے رہو، اس پر غور و فکر تو کرو۔ اور قرآن یہ دعوت دے رہا ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو آپ نے وہ جو صفہ چبوترے پر جو آپ نے ایک پہلی اکیڈمی سجائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مخصوص کیا علم کے لیے، تفقہ فی الدین کے لیے، مسجد نبوی کے باہر، پھر وہ لوگوں کو علم سکھاتے تھے، کلاسز لگتی تھیں، وہ پڑھاتے تھے، پھر وہ لوگ آگے جا کر پڑھاتے تھے، اور اسی طرح نظام جو ہے قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو لہٰذا یہ تفقہ فی الدین ہے، یہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ فقہ مرتب کی نا، انہوں نے احسان کیا ہم پر۔ بعض ہمارے دوست ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ کسی فقہ کی ضرورت نہیں ہے، چلو ان کا اپنی مرضی ہے، ہم کو کسی نہ کسی رستے سے جا کر تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے جڑنا ہے نا جی۔ یہ قول ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اب ہم تک جب بات پہنچے گی تو کسی وسیلے کسی رستے سے پہنچے گی نا، کسی رستے سے پہنچے گی نا، کیونکہ ہم تو 15 صدیاں پیچھے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب 15 صدیاں کا جو گیپ ہے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی بات کو کیسے قبول کریں گے؟ کسی کو تو بیچ میں آنا پڑے گا کہ فلاں نے سنی تھی، اس سے فلاں نے سنی تھی۔ یہی جو ہے نا انہوں نے فقہ جو انہوں نے لکھی یا جنہوں نے حدیث بیان کی، انہوں نے یہی محنت کی۔ اب میں سادہ مثال کے ساتھ میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں، آپ دریا ہے، میں دریا چناب کی آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ ایک دریا ہے، اس میں سے نہر نکلتی ہے، نہر میں سے سوا نکلتا ہے، سمجھتے ہیں نا آپ بات کو؟ بڑی نہر ہوتی ہے، اس میں نہر سے پھر سوئے نکالے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ اگر ایک پیک میں بیٹھا ہوا بندہ کہتا ہے کہ یہ دریائے چناب کا پانی ہے، تو ایک بندہ کہتا ہے نہیں یہ دریائے چناب کا پانی نہیں ہے، تو پھر وہ تحقیق کرے گا نا کہ ہے کہ نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ سوئے پر سفر کرے گا اور نہر تک پہنچے گا۔ جب نہر تک پہنچے گا پھر نہر پہ سفر کر کے دریا تک پہنچے گا۔ جب دریا تک پہنچے گا تو اس کو کنفرم ہو جائے گا کہ ہاں یہ دریا کا ہی پانی ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہی کام ان لوگوں نے کیا آج سے 13 صدیاں پہلا یا 12 صدیاں پہلا، ان بڑے لوگوں نے یہی کام کیا۔ ایک شخص نے کہا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو انہوں نے سفر کرنا شروع کیا۔ میں کس نے کہا ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں نے کہا۔ اس فلاں کے پاس پہنچے، اس سے پوچھا کہ تم نے یہ خبر کہاں سے سنی؟ اس نے کہا میں نے فلاں سے سنی تھی۔ پھر اس فلاں کے پاس پہنچے، تم تک یہ خبر کیسے پہنچی؟ انہوں نے کہا مجھے فلاں نے کہا تھا۔ اس طرح سفر کرتے کرتے اصل جو مرجع تھا جہاں سے یہ بات چلی تھی کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی، وہاں تک ساری سند لے کر گئے، اور تحقیق کرنے کے بعد یہ لکھا کہ فلاں نے فلاں سے سنی، فلاں نے فلاں سے سنی، فلاں نے فلاں سے سنی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ حدیث کا علم ہے۔ یہ ان لوگوں نے جمع کیا، اپنی زندگیاں جو ہے صرف کی، اور کئی کئی ہزار میل اس دور میں سفر کر کے ہمارے لیے یہ جو تھا یہ مضمون اکٹھا کر کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو یہاں پر ہمارے سامنے ایک کتاب کی شکل میں پیش کیا۔ تو یہ تھا یہ وہ لوگ جو ڈیوٹیاں دے رہے تھے۔ لہذا ان کے کام کو ایسی نگیٹ کر دینا کہ وہ تو صدی بعد پیدا ہوئے تھے، وہ تو 1.5 صدی بعد پیدا ہوئے تھے، ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ لیں گے، تو بابا ڈائریکٹ لیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ ہم اس صدی میں موجود ہی نہیں ہیں۔ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کر ہم کہیں کہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ لیں گے، ایسا کوئی طریقہ
موجود ہی نہیں ہے. ہمیں کسی نہ کسی وسیلے سے کسی نہ کسی ربط سے جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام تک پہنچنا ہے. اور ربط یہی لوگ ہیں جو امام بخاری نے کیا یا امام مسلم نے کیا, نسائی کی کتب ہیں, اور جو امام ماجہ ہیں, یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ایک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچی تو اس کی تحقیق کی کہ کیا واقعی یہ بات جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہی تھی. تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے کتاب میں درج کی, پھر اس کے بھی درجے کیے. تو یہ کہہ دینا, فقط کئی لوگ ایسے ہیں جو حدیث کے ہی منکر ہیں, کہتے ہیں نہیں ہم صرف قرآن کو مانیں گے. تو قرآن تو اللہ کی کتاب ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں, مگر یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی. تو آپ نے کہا یہ قرآن ہے تو یہ قرآن بنا. اس کی سند بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قرآن نہ کہتے کہ یہ قرآن ہے تو یہ کبھی یہ بھی قرآن نہ ہوتا, یہ بھی حدیث ہی ہوتا. تو لہٰذا بات صرف اتنی ہے کہ ہمارے ماننے یا نہ ماننے سے اصل ختم نہیں ہو جاتی. تو لہٰذا جن لوگوں نے محنت کی, ایک کام ہے جس کے لیے آپ تحقیق کریں گے, جستجو کریں گے اور وہاں تک پہنچیں گے, اور ان لوگوں نے محنت کر کے جستجو کر کے ان فقہی مسائل کو ترتیب دے کر آپ کو ایک کتاب کی شکل میں آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ ایسا مسئلہ ہو جائے تو ایسے کر لینا, ایسا ہو جائے تو ایسے کر لینا. لہٰذا ہماری آسانی کے لیے سارا کام انہوں نے کیا. تو بجائے ان پر تان کرنے کے یا ان کو قبول نہ کرنے کے, اچھا بابا آپ خود تحقیق کر لیں. اگر میں اتنے جوگا ہوں کہ میں خود تحقیق کر لوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات تک تحقیق کر کے وہاں تک پہنچ جاؤں, تو کس نے روکا ہے؟ اللہ تم کو دعوت دے رہا ہے تفقہ فی الدین کی, کریں. لیکن جن لوگوں نے تفقہ فی الدین کیا, جنہوں نے محنت کی, جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہے صرف کی اس علم پر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول جو اقوال ہے ان کو جمع کرنے پر, ان کو ہم نگیٹ نہیں کر سکتے, ان کو اس پس منظر سے غائب نہیں کر سکتے. اب ماننا نہ ماننا میری اپنی مرضی. تو لہٰذا یہ دو جو میں نے آپ کے سامنے باتیں کی, ایک تو یہ کہ جو فرض عین ہے اس پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. ہم وہ جو تفقہ فی الدین والے لوگ ہیں ان میں ہمارا شمار تو نہیں ہوتا, ہم تو عامۃ المسلمین ہیں. لہٰذا ہمیں جو ہمارے فرائض ہیں نا ان کے مسائل کو تو کم از کم سمجھنا چاہیے. تو آج تو ماحول ہی بڑا آسان ہو گیا ہے, کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں, انٹرنیٹ ہے, گوگل پہ جائیں, ایک کلک کریں آپ کو ہر مسئلے کا حل مل جاتا ہے, کتابیں آپ کو مل جاتی ہیں انٹرنیٹ پر. آج تو مسائل جو ہیں وہ آپ کی دہلیز پر پڑے ہیں. کوئی بھی مسئلہ آپ کو پیش آئے آن لائن فتوے آپ کو مل سکتے ہیں, دارالفتویٰ جو ہیں وہ آن لائن آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں. مگر ہم ہی کوشش نہیں کرتے, ہم وقت نہیں نکالتے. جتنا وقت ہم ویسے صرف کرتے ہیں نا دوسرے معاملات پر, اس میں سے کچھ وقت نکال کر اپنے جو معاملات ہیں روز کے ان کے مسائل کو جاننے کے لیے وقت صرف کریں. کتاب سے آپ صرف کریں, اگر کتاب آپ خرید سکتے ہیں تو کتاب کو پڑھیں, مگر نہ یہ جو آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے وہاں سے ہی دین سیکھنے کی کوشش کریں. یہ دین سیکھنا جو ہے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. جو ہم کہتے ہیں نا ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے, تو یہ علم, یہ بایولوجی, سائنس, فزکس وغیرہ کی بات نہیں کی جا رہی, وہ بھی علم ہے, وہ بھی حاصل کرنے چاہیے. جو فرض عین ہے وہ دین کا علم ہے. نماز کے مسائل ہیں, روزے کے مسائل ہیں, حج کے مسائل ہیں, زکوٰۃ کے مسائل ہیں. لہذا اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے اس کو سیکھنا جو ہے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے, شرم اور عار محسوس نہیں کرنی چاہیے. اپنے سے چھوٹے بچے کو اگر وہ عالم ہے تو اس سے بات کرتے ہوئے انسان کو شرم, دین کے معاملے میں شرم نہیں کرنی چاہیے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی توفیق دے کہ ہمیں بھی دین کے معاملات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.